السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکوا، جو شریک ٹھہراتے ہیں یعنی مشرک لوگوں نے، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما عبدنا، ہم نہ عبادت کرتے، من دونہ، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی، من شیئن، کچھ بھی، نحن، ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، الا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ، اس کی ٹھہرائی ہوئی چیزوں کے علاوہ، من شیئن، کچھ بھی، کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فحال، بس کیا، علی الرسول، رسولوں پر ہے، الا مگر، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، کھلا واضح، تو بس رسولوں پر کھلا پہنچا دینا ہے، اور رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ کفر پر ڈٹے ہوئے اڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مشرک لوگ جو اللہ کے سوا چیزوں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی ہوتی ہے، اس چیز سے ان کو ہٹانے کے لیے، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے ہی رسول بھیجے جاتے ہیں، اور پھر ان پر ایک ہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پہنچا دیں۔ جب ایک چیز پہنچ جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے دین پر قائم رہتے ہیں اور انہی کی ٹھہرائی ہوئی حرام چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، یا پھر نبیوں کا لائے ہوا دین قبول کرتے ہیں اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، پھر ان لوگوں پر اس چیز کا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق بات نہ، ہم نے مبعوث کیے، ہم نے بھیجے، فی کل امت، ہر امت میں، رسول ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا، اور بچ جاؤ، الطاغوت، جتنے شیطانی دوسرے کام ہیں، یعنی بتوں کی پرستش اور اطاعت کرنا، شیطان کی باتوں میں آنا، اس ساری جو باتیں ہیں ان سے بچ جاؤ۔ فمنہم، پس ان میں سے، من ھدی اللہ، جسے اللہ نے ہدایت دی۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب آغاز میں ہی انسان سوچ سمجھ کر نبیوں کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کر لے۔ ومنہم، اور ان میں سے، من، جو حقت، ثابت ہو گئی، علیہ، ان پر، الضلالۃ، گمراہی، لیکن کہیں اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جب ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر ان پر گمراہی ثابت ہو جاتی ہے۔ فسیروا، پس چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیفا کیسا کانا تھا، عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام۔ اب اس چیز سے بھی اندازہ لگاؤ کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ان کا انجام کیا تھا۔ یہ تو چیزیں اس آنکھ سے نظر آتی ہیں، انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ ان کا انجام کیا تھا، اور انسانی عقل سوچ سکتی ہے کہ ان کا انجام ایسا کیوں ہوا، تو وجہ بھی سامنے نظر آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانا اور بت پرستی کرتے رہے۔ ان تحریص، اگر آپ شدید حریص ہیں، شدید طلب رکھتے ہیں، علی ھداھم، ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جسے گمراہ کر چکا ہوتا ہے، فما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار ہوتا۔ یہ ایسی سٹیج پر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ اپنی طبیعت پر ان چیزوں کا بوجھ نہ لائیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی لکھ دی ہوئی ہے اور اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ واقسموا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، بڑی پرزور شد و مد سے اور بڑی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، لا یبعث اللہ، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، من یموت، جو مر جاتا ہے، بلا، کیوں نہیں، وعدن، یہ وعدہ ہے، علیہ، اس پر، حقا، جو سچا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ لیبین، یہ سب کچھ اس لیے بھی ہے کہ وہ واضح کر دے، لہم، ان کے لیے، الذی، جو یختلفون، اختلاف کرتے تھے، فیہ، جس معاملہ میں، یہ قیامت کا قائم ہونا، لوگوں کا اٹھایا جانا، اس کا ایک بہت بڑی اس کی وجہ یہ بھی ہے تاکہ جس چیز میں اختلاف تھا وہ اللہ تعالیٰ واضح فرما دے، اس اختلاف کا فیصلہ فرما دے، اس میں حق بات واضح ہو جائے۔ وَلِيَعْلَمَ، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ جان لیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگ ہیں، انہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، کاذبین، جھوٹے۔ یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا قائم ہونا لکھ دیا ہے، لوگوں کا اٹھایا جانا لکھ دیا ہے، کہ ایک عقلی، ایک لاجیکل اس کی دلیل یہ ہے، اس کا منطقی انجام ضروری ہے کہ
اس دنیا میں کئی دفعہ ظالم ظلم کرتا ہی چلا جاتا ہے اور مظلوم سہتا ہی چلا جاتا ہے، تو کیا ایسے ہی اس کا اختتام ہو جائے گا؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر اس بات میں انصاف فرمائے گا اور یہ کافر لوگ جان لیں گے کہ یہ جھوٹے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہ مان کر تکذیب کی ہے اللہ کے نبیوں کے لائے ہوئے دین کی۔ انما کلمہ حسر ہے کہ بے شک یہ ہمارا فرمان صرف اس لیے ہے، قولنا کہ ہماری بات لشین کسی چیز کے لیے، اذا جب اردنا ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہماری قدرت پہ، ہمارے قانون پہ نہ جائیں، ہماری قدرت پہ دھیان دیں۔ اللہ کی شان قدرت یہ ہے کہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، ان نقول ہم کہتے ہیں لہو اس کو کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں بھی تقریباً ایسا ہی موضوع بیان ہوا، ایسا ہی مضمون بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن فرماتا ہے، اور کن کا مطلب ہے ہو جا، فایا کون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات میں اس نے ان گنت فرشتے ڈیوٹیز پر لگا رکھے ہیں، تو وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صرف کن فرماتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی شان قدرت ہے۔ یہی بات ہے کہ قیامت والا دن بھی اسی طرح ہی قائم ہوگا، قبروں سے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بھی اس کے کلمہ کن کے محتاج ہے۔ یہاں پر رکو نمبر 5 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکو نمبر 6 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔